وہی مار پیٹ میں 6 سال کا ہو گیا۔ بابا کی روب داب اور غصے کی وجہ سے زبان میں لکنت پیدا ہو گئی تھی۔ بابا کی آواز سنتے ہی میری باتوں میں ہکلاہٹ پیدا ہو جاتی۔ بابا نے مجھے پکارا، اے ننگیا لیا۔ میں بھاگ کے اس کے پاس گیا۔ جی بابا۔ بابا نے کہا، زمڑا چاڑا جاگوں گے۔ میں بھاگتے ہوئے ماں کے گود میں چھپ گیا۔ ماں نے بس یہ کہہ دیا کہ تمہاری وجہ سے ننگیال خراب ہو رہا ہے، ہر چیز سے ڈرنے لگا ہے۔ تو بابا غصہ ہو کر گالی دے کر دل گہیلور اور چپلوں سے مارنے لگا۔ مجھے بھی ایک چپل لگا۔ میں نے بہت دفعہ اپنی ماں کو بابا کے پاؤں پر پڑتے اسے معافیا مانگتے دیکھا، تو اس بار میں اس کے پاؤں پڑنے لگا اور اسے ماں کو مارنے سے منع کر رہا تھا کہ پلیز بابا ہمیں نہ مارو، ماں کو نہ مارو۔ بابا نے مجھے لات مار کر چلنے لگا۔ میں اپنے ماں سے جپک کر رونے لگا۔ کبھی کبھی ماں خالہ زرسانگا کے گھر جاتی، میں بھی اس کے ساتھ جاتا۔ وہاں سب لوگ مجھ سے پیار کرتے تھے، مجھے براق کہہ کر پکارتے تھے۔ اپنے گھر ہر کوئی گونگا کہہ کر پکارتے تھے۔ پھر امی کے کہنے پر خالو نے مجھے اسکول میں داخل کرایا اور میں اپنے خالوزاد بھائی بریال اور اس کی بہن گلویش کے ساتھ آنے جانے لگا۔ تھوڑے دن گزرنے کے بعد اسکول والوں نے امی کو بلایا اور کہا کہ ننگیال بہت لائق ہے، لیکن بریال اور گلویش کے مقابلے میں ننگیال بہت مختلف ہے۔ ڈرا ہوا، سہما ہوا، بس اکیلا رہتا ہے، نہ کھیلتا ہے، نہ کسی سے بات کرتا ہے، اسکول کے کسی بھی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لیتا۔ امی مجھے سمجھاتی رہی، لیکن میری ہنر، میری قابلیت دب گئی تھی۔ میرا کوئی دوست نہیں، میرے صحبت کوئی کمپنی نہیں تھی۔ میں سپورٹ نہیں کرتا تھا، نہ گھر میں، نہ اسکول میں، نہ گلی محلے میں، کہیں بھی نہیں۔ میری زندگی میں چند ہی لوگ تھے جو مجھ سے پیار کرتے تھے، باقی سب لوگ مجھ سے نفرت کرتے تھے اور مجھے اس کی وجہ معلوم نہ تھی۔ میرے بابا، میرے چاچو، سب کو میں اچھا نہیں لگتا تھا، حتیٰ کہ خوشیوں کے دن بھی وہ مجھ سے منہ موڑتے تھے۔ عید کے دن بابا چاچو کے بچوں کو 50 روپے دیتے تھے اور میرے لیے زمین پر 10 روپے پھینکتے ہوئے کہتے کہ آگوں گے اٹھا لو۔ چاچو میرے ہی سامنے میرے کزن کو پیسے دیا کرتے تھے، مجھے نہیں دیتے تھے، اور میں کہتا بھی کہ مجھے عیدی نہیں دی تو کہتے کہ بعد میں دے دیں گے، اور اس سے مجھے بہت شرمندگی اٹھانی پڑتی تھی۔ وقت گزرتا رہا اور میں 5ویں کلاس میں داخل ہوا۔ کلاس کے سب سے لائق طالب علم ہونے سے خوشی ہوتی تھی، تو دوسری طرف احساسی کمتری بھی ہونے لگی تھی، کیونکہ میں توتلا تھا، میرے باتوں میں لڑکڑاہٹ تھی اور کلاس کے تقریباً سبھی لڑکے میری نقل اتارتے تھے۔ کوئی گونگا کہتا تو کوئی توتلا، اور میری یہ کمزوری میری زندگی کی کامیابیوں میں حائل ہو رہی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 5ویں کلاس میں پہلی پوزیشن میری نہیں رہی۔ پھر مجھے زبان میں نقص ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی شکل و صورت بھی بدصورت دکھنے لگی۔ میرے بال، میرے کپڑے سب اچھے نہیں لگتے تھے اور کبے ہونے کی وجہ سے بھی شرم محسوس کرتا تھا۔ بائیں ہاتھ سے لکھنا، کھیلنا اچھا فیل نہیں کرتا تھا کہ لوگ کہیں گے کہ ارے کبے کو دیکھ کیسا لکھتا ہے، کیسا کھیلتا ہے۔ اب میں روز روتا تھا، اللہ سے شکوہ کرتا تھا کہ میرے اللہ، آپ نے مجھے ایسا کیوں بنایا ہے؟ مجھے ٹھیک بناتے تو کیا ہوتا؟ شکوے شکایت کے ساتھ ساتھ رو رو کر دعائیں بھی مانگتا تھا کہ اے میرے مالک، میرے زبان میں جو بھی نقص ہے ٹھیک کر دے۔ امی مجھے روز سمجھاتی کہ وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جاؤ گے، لیکن میں روتا رہتا تھا۔ میرے رونے کا ایک وجہ یہ بھی تھی کہ کلاس میں جب ٹیچر کل کی سبق پڑھنے کو کہتے تو میں سبق یاد کرنے کے باوجود زبان کی ہکلاہٹ کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتا تھا اور کلاس فیلوں کا مذاق بن جاتا تھا۔ امی نے کبھی بھی میرا ساتھ نہیں چھوڑا، بات بات پر حوصلہ افزائی کرتی تھی، لیکن میری یہ کمزوری ہر جگہ میں ہی پیش کر رہا تھا۔ ایک 10-12 سال کے لڑکے کو جب توتلا گونگا بلایا جاتا ہے تو اسے کیا ذہنی جذباتی صدمہ ہوتا ہے، وہ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ یہ توتلا پن میری جھجک اور زبان کی لڑکڑاہٹ میری زندگی کی شرمندگی بن گئی تھی، کیونکہ مجھے ہر روز محسوس کروایا جاتا تھا، گھر میں، اسکول میں، گلی محلے میں، سب جگہ، اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ میں معاشرے سے 2 قدم پیچھے رہ گیا۔ خود کو کمزور سمجھنے لگا، ڈرپوک ہو گیا تھا، غلطی نہ ہونے پر بھی اپنی صفائی پیش نہیں کر سکتا تھا، کبھی کبھی تو ناحق مار بھی پڑتی رہی، غصہ بھی آتا تھا مگر ڈر کے مارے کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ بعض دفعہ میں نے بھی دوسروں پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تھی مگر نہ مار سکا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے